بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے وزراء کو مستعفی ہونے کا کھلا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزراء حکومتی فیصلوں کی اونرشپ لیں، فیصلوں کی مخالفت کرنی ہے تو مستعفی ہو جائیں۔ یہی روش برقرار رکھی تو خود فیصلہ کروں گا کہ کابینہ میں رکھنا ہے یا نہیں۔ حکومت کو 2.5 سال ہو گئے، عوامی مسائل پر توجہ دینا ہوگی، اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام وزراء کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے آڈیٹر جنرل سے کرپشن سے متعلق رپورٹ مانگ لی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ اس ادارے میں 200 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ادارے کو مزید با اختیار، خود مختار اور شفاف بنانے کے لیے قانونی ترامیم کرنے اور سندھ میں ضمنی انتخابات کے حلقوں میں امن و امان قائم رکھنے کی خاطر پاکستان رینجرز تعینات کرنے، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو، ہائی سپیڈ ڈیزل کو ٹیکس اور ڈیوٹی سے استثناء دینے سمیت 15 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے اسلام آباد میں جاں بحق نوجوان اسامہ ستی کے والدین کو قانونی کارروائی اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ کابینہ نے گم شدہ افراد کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا اور ان گمشدگیوں کے خاتمے کے لیے قوانین بنانے کی ہدایت کی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ غیر قانونی اور اسمگل شدہ تیل کی فروخت سے حکومت کو 180 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ انسداد اسمگلنگ کے لیے اس وقت تک ملک بھر میں 192 پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے ہیں جو اسمگلڈ تیل کی فروخت میں ملوث تھے۔ کابینہ نے تعلیم کے فروغ کے لیے معارف فاؤنڈیشن ترکی اور وفاقی وزارت تعلیم کے مابین مفاہمتی یادداشت دستخط کرنے کی اجازت دی۔ کابینہ نے نوشہرہ میں وزارت ریلوے کی جانب سے تعمیرات کا معاملہ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں وزیر قانون، وزیر تعلیم، وزیر دفاع اور وزیر ریلوے شامل ہوں گے۔ کابینہ میں وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اسامہ ستی کا کیس اٹھایا۔ وزیر اعظم نے سخت خفگی کا اظہار کیا کہ کیسے ایک نوجوان لڑکے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی۔ اگر اس جے آئی ٹی سے وہ رسا مطمئن نہ ہوں گے تو جس طرح کی انکوائری چاہیں گے وہ یقینی بنائیں گے، ذمہ دار کو کڑی سزا دیں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات شبلی فراز نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ پی ڈی ایم قصہ پارینہ بن چکی۔ براڈ شیٹ اسکینڈل سے حالیہ دنوں میں آنے والی بیانات کی روشنی میں بین الوزارتی کمیٹی بنائی گئی ہے جو آنے والے دنوں میں انکشافات کرے گی۔ کمیٹی 2-4 روز بعد اپنی فائنڈنگز دیں گی۔ اپنی معزز سامعین کرام، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن